آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ دے نہیں سکتا اور ولی کو کچھ دینے کی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان کے ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور حیرت بھی مجھے اس پر ہے، مسلمان جوانوں کو تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے۔ میرے عزیز، کمپیوٹر کے معاملے میں آپ عقل سے کام لیتے ہو، دنیاوی کاروبار کے معاملے میں آپ اتنے ذہین ہو، لیکن آپ قرآن و سنت کا معاملہ آتا ہے تو آخر کیوں بدھو بن جاتے ہو؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ولی اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا، تو ان خبروں پر کیوں جاتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں میرے عزیز، جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکۃ المکرمہ میں تو کون سا ولی تھا جس کے مزار پر لوگ بھیڑ لگاتے تھے؟ تو اس کی مخالفت میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ میرے عزیز، وہاں تو کسی ولی کا مزار بھی نہیں تھا، پھر آخر کس ولی کے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تو ایسی نہ ایسی گندگی ہوگی جس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کی آیتیں یوں ہی تھوڑی اتر گئی، ایسا بیک گراؤنڈ بنا، ایسا پس منظر بنا، اس پس منظر میں یہ آیتوں کا نزول ہوا۔ تو مکے میں کس ولی کا مزار تھا جہاں پر لوگ بھیڑ لگا رہے تھے؟ اس کے خلاف آیت نازل ہو رہی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو وہاں کسی ولی کا ایسا مزار تو تھا نہیں کہ جہاں لوگ جا کر کے منتیں مانے، جہاں جا کر کے لوگ معاذ اللہ فاتحہ پڑھے اور اس کے خلاف آیت نازل ہو جائے۔ یہ آیتیں جو ناک پر مکھی بیٹھنے کے نہ ہٹانے پر ہے، نفع و نقصان کا جو مالک نہیں، جس کا ذکر آیا، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، یہ ولیوں کے لیے نہیں آئی۔ ارے ولی تو بعد میں آئے، صحابہ کے بھی بعد آئے، ہم جنہیں ولی کہتے ہیں۔ اور رہی بات ناک پر مکھی بیٹھنے کی کہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، کون سا ولی ایسا ہے جس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے قبر میں؟ اگر ولی کی قبر میں ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو پھر وہ مکھی صاحب کرامت ہے، وہ مکھی صاحب کرامت ہے۔ ارے نادان، جب وہ قبر میں چلا گیا تو عام انسان کے قبر میں جانے کے بعد اس کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، تو ولی کی ناک پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ تو یہ قبر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان بتوں کے لیے ہے جو بت خانوں میں تراش و خراش کے پڑے اور کھڑے رہتے تھے، ان کی ناک پر مکھی بیٹھتی تھی، وہ نہیں ہٹا سکتے۔ تو بتوں کے لیے کہا کہ وہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن اسی قرآن نے ولیوں کے لیے کہا کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر بلقیس کا تخت ہے